الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ کی جدائی کا صدمہ صرف گھر والوں کے لیے نہیں، پورے علاقے والے سکتے میں ہیں، اور جس کسی سے ملاقات کرو تو ان کی تعریف ہی کرتا ہے۔ ہر کوئی ان کی اچھائیوں کو بیان کرنے والا ہی ہے، اس لیے کہ ایک سادہ سا بندہ تھا، اپنے کام سے تعلق رکھنے والا، حلال روزیوں میں فکر کرنے والا، اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو غریق رحمت فرمائے۔ رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق انہیں اجر جزیل عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، اس محفل پاک میں چند باتیں آپ سب سے عرض کرنا چاہوں گا۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جس کو نہ چاہنے والا بھی قبول کرتا ہی ہے، اور کرنا پڑے گا۔ دنیا کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ موت آنی ہے، وہ چاہے مسلم ہو کہ کافر ہو، یہودی ہو کہ نصرانی ہو، کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہو۔ لیکن موت کے بارے میں ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہاں ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے، لیکن کانسیپٹ سب کا الگ الگ ہے، تصور سب کا الگ ہے۔ کچھ لوگ موت کے بعد الگ الگ خیالات گڑھتے ہیں۔ موت کے بعد کے معاملات میں پھر اختلاف ہے۔ موت کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، لیکن موت کے بعد کے معاملات میں پھر اختلاف ہے۔ جنت و دوزخ ہوگی یا نہیں، حساب کتاب ہوگا یا نہیں، حشر و نشر ہوگا یا نہیں، اس پر بھی اختلافات ہیں۔ ہر دین والا، ہر دھرم والا اپنے اپنے حساب سے موت کے بعد کے حالات کو دیکھتا ہے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ عز و جل نے قرآن عظیم میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پر اس بات کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم اپنی میتوں کو دفن کرتے ہیں قبر میں، تو میت کو رکھنے کے بعد مٹی دینے کا جو سنت طریقہ ہے، وہ یہ بزرگوں سے بھی سنتے ہوں گے، یا قبرستان میں یہ آیت آپ بلند آواز سے سنتے ہوں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کا ترجمہ بتاؤں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ مٹی ہاتھ میں آپ اٹھاتے ہیں، جیسے ہی مٹی ہاتھ میں آئی تو مٹی کو دیکھ کر کے ہی آپ یہ پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ کس سے؟ اس مٹی سے۔ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ بات صحیح ہے، ہم اسی سے بنے اور جا کہاں رہے ہیں؟ اسی مٹی میں۔ اللہ فرماتا ہے اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر ایک مرتبہ اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے، پھر ہم تم کو اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ اس انسان کی زندگی کی حقیقت اتنی ہی ہے، ایک مشت خاک، ہماری حیثیت اتنی ہے کہ ایک مٹھی بھر مٹی۔ میرے عزیزوں، ہمارے پاس دولت ہو، طاقت ہو، بہت سارے اسباب ہو، منصب ہو، بادشاہت کی کرسی ہی کیوں نہ آ جائے، لیکن ایک جگہ انسان عاجز آ جاتا ہے کہ روح اگر نکل گئی تو اسے واپس کسی طاقت کے ذریعے سے لا نہیں سکتا۔ اگر نکلی ہوئی روح کو جسم میں دوبارہ لوٹانا ممکن ہوتا تو دنیا کے بڑے بڑے دولت مند اس پر پیسہ خرچہ کرتے اور کبھی مرنا پسند نہیں کرتے۔
شداد ہو کہ قارون ہو کہ حامان ہو، یہ دنیاوی مالداروں کی بات ہے، موت تو انہیں بھی آ کر پکڑ لیتی ہے۔ میرے عزیزو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں پر بھی جاؤ، چاہے مضبوط محل میں کیوں نہ بیٹھو، موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے مضبوط جگہ پر ہوں، یہاں مجھے موت نہیں آئے گی۔ موت کبھی کبھار بڑے سے بڑے حادثوں میں نہیں آتی، بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لیکن انسان بچ کے نکلتا ہے، اور کبھی موت صرف اپنے سوئے ہوئے پلنگ سے گر جانے پر بھی آ جاتی ہے۔ کبھی کسی کے جسم میں پورے سلاخ داخل ہو گئی، تیر داخل ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں تیر نہ لگا ہو، نیزہ نہ لگا ہو جنگوں میں، لیکن موت جنگوں میں نہیں آئی، نہ آنا تھا نہیں آئی۔ لیکن بسا اوقات کسی کو صرف سوئی چبھنے سے بھی موت آ سکتی ہے۔ یہ رب ذوالجلال کے بنائے ہوئے اصول ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری موت۔